جب مشکل آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے سپرد اپنے معاملات کو کر کے پھر اس پر توکل رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو میری مشکل کو دور کرے گی۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی مشکلات آتی ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میری مشکلیں تو کم ہی نہیں ہو رہی، تو یہ سوچیں کہ یہ آزمائش ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور آزمائشیں تو انبیاء علیہ السلام پر بھی آتی رہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑا کبھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آہ کی آزمائش کا گواہ قرآن پاک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بھی لائق تحسین ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مشکلیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر دو دو ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات زندگی پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں ہر طرح کا معاملہ، خاندانی، معاشی، سماجی، ذہنی، قلبی، باطنی، روحانی، ہر طرح کے معاملے سے آگاہی ملتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر کے ہماری زندگی اور ہمارا معاشرہ ایک پرسکون اور اصلاحی معاشرہ بن سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العزت سے امید ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اگر مسلسل ایک دو مشکل آ گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں کہ مجھ پہ یہ مشکل آ گئی ہے، میں تو بڑے نیک کام بھی کرتی ہوں، میں تو صدقہ خیرات بھی کرتی ہوں، میں تو غریبوں کی مدد بھی کرتی ہوں، میں تو یتیموں کی مدد بھی کرتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھ پر مشکلیں آتی ہیں۔ مجھ پہ مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ کیا میں ہی ایک رہ گئی تھی؟ اس طرح کے الفاظ کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ میری امید ہے، آپ ہی میرا یقین ہے، اور اس کی آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں کہ وہ آپ کو آپ کے صبر کا کس طرح پھل دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اور آج میں آپ کو ایک حل بتاؤں کہ جب مشکل آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ جب مشکل آئے تو مصلی پکڑیں اور بچھائیں، خود بھی نماز پڑھیں، عبادت میں کثرت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ مشکل آ گئی ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں مل کر کہ اللہ ہماری مشکل کو دور کرے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ماں باپ بچے بیٹے بیٹیاں اگر سارے مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں، عبادت میں کثرت کر رہے ہوں، تو اللہ تو اتنا رحیم ہے، کیا وہ آپ کی دعا کو رد کرے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مشکل کو دور نہ کرے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اتنا کریم رب ہے کہ وہ ہر ایک کی سننے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اس پر بھروسہ رکھیں اور اس سے مانگیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔